رات کے 3 بجے کا وقت تھا، لیکن پھر بھی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھنے پر ایسا لگتا نہیں تھا۔ اس وقت بھی شہر میں بہت ساری روشنی جل رہی تھی، لیکن کمرے میں موجود لڑکی کافی پریشان لگ رہی تھی، جیسے کسی کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہونے لگتی تھی۔ تم نے شاید میری بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے۔ کتنی بار میں نے تم سے کہا ہے کہ اتنی دیر تک گھر سے باہر مت رہا کرو، لیکن تمہیں تو شاید میرے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ کتنی بار تمہیں سمجھا چکی ہوں کہ شہر کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، شام سے پہلے گھر واپس آ جایا کرو، لیکن تم شام تو دور کی بات ہے، تم نے تو آدھی رات بھی گھر سے باہر گزار دی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کتنی پریشان تھی، کتنی بار تمہیں فون کیا، تمہارا فون بھی بند تھا۔ ارے ارے، ایسا بھی کیا ہو گیا آج اتنا غصہ؟ کہیں ہاشر بائی سے تو جھگڑا نہیں ہو گیا؟ اور ان کا غصہ تم مجھ پر اتار رہی ہو؟ ایمن، میں مذاق نہیں کر رہی، اور نہ ہی ہر چیز مذاق ہوتی ہے۔ تمہارے بھلے کے لیے تمہیں سمجھاتی ہوں، لیکن تم تو میری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہو۔ زارا غصے سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تھے جب ایمن بھاگ کر اس کے سامنے آ گئی۔ اچھا سوری یار، مان رہی ہوں، اپنی غلطی، وہاں پر ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ اور تمہیں تو پتہ شادی کے فنکشن میں اس قدر شور شرابہ ہوتا ہے کہ مجھے فون بجنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ سچی میں نے 2-3 دفعہ آنے کی کوشش کی تھی، لیکن ثانیہ نے مجھے روک لیا، یہ کہہ کر کے ابھی تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ اب میں اسے ناراض تو نہیں کر سکتی تھی نا، اور میں کون سا روزانہ اسی وقت گھر لوٹتی ہوں۔ بس آج مہندی کا فنکشن تھا، اس لیے دیر ہو گئی، اور ایسی شادی بیاہ کے موقع پر دیر ہو ہی جاتی ہے۔ ثانیہ، اگر تمہیں اپنے گھر رکنے کے لیے کہتی تو کیا تم اس کے گھر بھی رک جاتی؟ نہیں یار، ایسی بھی بات نہیں، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر تمہیں ثانیہ سے کیا مسئلہ ہے۔ اتنی اچھی لڑکی ہے، تم خواہ میں اس کے بارے میں غلط سوچتی ہو۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کا۔ وہ لڑکی مجھے پہلے دن سے ہی کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ دیکھو ایمن، میرے لیے تم میری بہنوں کی طرح ہو، اس لیے میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ لوگ کس طرح کے دکھائی دیتے ہیں ویسے ہوتے نہیں، تم اچھی ہو، دل صاف کی ہو، اسی لیے سب کو اچھا سمجھتے ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہاری اچھائی کا فائدہ اٹھائے۔ زارا اسے اپنے ساتھ بٹھا کے ایک مرتبہ پھر سے سمجھانے لگی تھی، جبکہ کہیں نہ کہیں اسے بھی یہ بات معلوم تھی کہ ایمن ایک کان سے اس کی بات سن کر دوسرے کان سے نکال دے گی۔ ایمن ہمیشہ سے ایسا کرتی تھی، اس نے اپنی زندگی میں جیسے کبھی کسی چیز کو سیریس لیا ہی نہیں تھا، لیکن زارا پھر بھی ہر بار اسے سمجھانے بیٹھ جاتی تھی۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں تو سونے جا رہی ہوں، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ ایسے بلا وجہ میں میرے لیے پریشان نہ ہوا کرو، تمہیں پتہ ہے نا میں اپنا خیال اچھی طرح رکھنا جانتی ہوں۔ زارا کی پریشانی کم ہو گئی تھی کیونکہ ایمن گھر آ گئی تھی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جو کہ کرائے کا تھا۔ زارا اور ایمن دونوں مل کر یہاں رہتی تھی۔ زارا کسی دوسرے شہر سے یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی۔ ایمن اپنی ماں کے انتقال کے بعد ان کی کسی سہیلی کے ساتھ رہتی تھی، اور پھر 2 سال پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا جب ایمن نے کرائے کے گھر میں رہنا شروع کر دیا، کیونکہ اپنی امی کی جس سہیلی کے پاس وہ رہتی تھی، ان کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں نے ان کا گھر خالی کروا کر بیچ دیا تھا۔ اسی لیے مجبوراً ایمن کو بھی اپنے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈنی پڑی۔ ایمن نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اسی لیے نوکری کر کے اپنے سارے اخراجات خود اٹھا لیتی تھی۔ کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش رہتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ خوش رہنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ جلدی جلدی بھاگو، نکلو یہاں سے، کوئی بھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ آس پاس گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن وہ شخص مسلسل کچھ بولے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے آخرکار وہ ایک خالی بلڈنگ میں پہنچ گیا تھا جب گولیوں کی آواز بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ بہت رسکی کام ہے، پولیس کے بندے ہر وقت آس پاس پھرتے رہتے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اگر آج تم پکڑے جاتے تو سارا بنایا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ اس شخص کے وہاں پہنچتے ہی دوسرا شخص کے پہلے سے وہاں موجود تھا۔ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر بٹھایا تھا، کیونکہ اس کے بازو میں گولی لگی تھی جس سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ اگر ہم اسی طرح سے ڈرتے رہیں گے تو کبھی بھی
اپنا کام مکمل نہیں کر پائیں گے؟ اور ہمارا کام ایسا ہی ہے، ڈر کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر جان کی پرواہ کریں گے تو کامیابی کیسے ملے گی؟ لیکن اس طرح سے سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہاں پہنچ جانا بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے کام میں جتنی بہادری ضروری ہے نا، اس سے زیادہ عقل مندی ضروری ہے۔ اگر جذبات سے کام لوگے تو کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ شکر کرو کہ تم ان کے ہاتھ نہیں لگے، ورنہ جانتے ہو کہ کیا ہو رہا تھا۔ اس بات کی فکر چھوڑ دو، تم اس علاقے کی ساری پولیس بھی مل کر مجھے نہیں پکڑ سکتی، اور وہ تو پھر چند آدمی تھے۔ اس شخص نے اپنی شرٹ اتار دی تھی اور اب اپنے بازو سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ رہا تھا۔ گولی لگنے کے باوجود بھی اس شخص کے چہرے پر ذرا بھی تکلیف کے آثار نہیں تھے۔ وہ بالکل پرسکون اور مطمئن بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دکھاؤ مجھے گولی لگی کہاں ہے؟ تمہارے خون میں اتنی تیزی سے بہہ رہا ہے، چلو جلدی کرو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ دوسرے شخص نے جیسے ہی اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ ایک معمولی سی گولی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ اپنی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے بازو پر باندھ کر وہ اپنی گن ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے ایمن؟ تم پھر سے اتنی ساری کتابیں اٹھا کر لے آئی ہو؟ جب پیسے تم ان کتابوں کو خریدنے پر لگاتی ہو نا، اگر تم خود پر لگاؤ تو کیا ہی اچھا ہو۔ لیکچر بعد میں دینا، ابھی میری ہیلپ کرواؤ، جلدی پکڑو، نہیں تو آدھی کتابیں نیچے گر جائیں گی۔ ایمن جو ابھی باہر سے آئی تھی اپنے ساتھ ڈھیروں کتابیں اٹھا لائی تھی، اور وہ کوئی کورس کی کتابیں نہیں تھی، بلکہ وہ ناول کی کتابیں تھیں جس کی ایمن دیوانی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تم یہ ناول پڑھ پڑھ کر پاگل ہو جاؤ گی۔ ان ساری چیزوں کا حقیقت کی دنیا سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوتا۔ تمہیں یہ بات پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی۔ مجھے معلوم ہے ان ساری باتوں کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ محبت بھی تو اصل زندگی میں ہوتی ہے، تو پھر یہ کہانیاں بھی تو سچ ہو سکتی ہیں نا۔ اور کیا پتہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہیرو آ جائے جب مجھے ان ساری چیزوں سے بہت دور اپنی دنیا میں لے جائے۔ ہائے اللہ جی، اگر ایسا ہو جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ اسی لیے تم سے کہتی ہوں یہ ناول کم پڑھا کرو۔ حقیقت کی دنیا میں کوئی ہیرو نہیں آتا، انسان کو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے، اور ہم یہ بات جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اوف اللہ، لڑکی ایک تو تم پتہ نہیں کیا چیز ہو، تمہارے اندر کوئی جذبات وغیرہ ہے بھی یا نہیں؟ ہر وقت سمجھنے سمجھانے میں لگی رہتی ہو۔ یار کبھی بندہ کوئی محبت کی بات کرتا ہے، لیکن نہیں، تم تو ہمیشہ دل جلانے والی باتیں ہی کرتی ہو۔ وہ اس لیے کیونکہ میں حقیقت پسند ہوں، تمہاری طرح ان کہانیوں کی دنیا میں نہیں جیتی۔ اب اٹھو اور پہلے کھانا کھا لو، اس سے پہلے کہ تم یہ فضول سی کہانیاں پڑھنے بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد کھانا پینا سب کچھ بھول جاؤ۔ یار ایسے تو مت کہو، تمہیں پتہ نا یہ ناول ہی تو میرے جینے کا واحد سہارا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں کوئی کہانی پڑھتی ہوں تو میں اس میں اس قدر کھو جاتی ہوں کہ مجھے اپنی تنہائی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ میرا کوئی اپنا ہے، لیکن پھر بھی میں خوش رہتی ہوں، زندگی کو جیتی ہوں، اور یہ سب کچھ ناولوں کے کرداروں کی وجہ سے، جو مجھے نئی نئی چیزیں سکھاتے ہیں، مجھے جینے کے نئے نئے طریقے سکھاتے ہیں۔ اگر واقعی میں یہ سب میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں کب کی اپنی تنہائی سے تنگ آ کر شاید پاگل ہو چکی ہوتی۔ اچھا بس ٹھیک ہے، جیسے تم خوش، لیکن پہلے آ کر کھانا کھا لو۔ زارا نے بات کو ختم کرنا ہی بہتر سمجھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایمن اب ماضی کی باتیں سوچ کر اداس ہو جائے گی، اسی لیے اس نے مزید اس بارے میں کوئی بات بھی کرنا بہتر نہیں سمجھا تھا، اور بات کو یہی ختم کر دیا تھا۔ ایمن بھی زارا کے جانے کے بعد فوراً سے اپنی کتابوں پر جھک گئی تھی اور بڑے شوق سے دیکھنے لگی تھی۔ آج اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، آج وہ اپنی پسند کے ڈھیر سارے ناول خرید کر لائی تھی۔ اب اس کا پورا ایک مہینہ تو بہت سکون اور اچھا گزرنے والا تھا۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ کتاب تو پوری خالی ہے، لیکن یہ ایک پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے کسی چیز کا کوئی کوڈ لگتا ہے۔ ایمن اپنی ساری کتاب کھول کر دیکھ رہی تھی جب ایک کتاب اس کے سامنے آئی جو پوری کی پورے خالی تھی، لیکن بیچ میں ایک پیج پر کوئی کوڈ لکھا ہوا۔ میرے تو یہ کسی کام کی نہیں، اب اس کا کیا کروں؟ کل جا کر دکان والے کو واپس کر دیتی ہوں، لیکن میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، مجھے تو کل بہت سارے کام کرنے ہیں، اور شاپ پر بھی تو اتنی دور بار بار جانا تو نہ پڑے،
اسی لیے تو اتنے سارے ناول ایک ساتھ اٹھا کر لائی ہوں، وہ بھی اتنی مشکل سے۔ اب کیا کروں؟ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے پرنٹ ہونے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، اسی لیے سارے پیج خالی رہ گئے۔ اس کو بھی میں باقی کتابوں کے ساتھ اسٹور روم میں رکھ دیتی ہوں، پھر جب وقت ملے گا تو جا کر دکان والے کو واپس کر دوں گی، یہی ٹھیک ہے۔ ایمن جب بھی نئی کتابیں لے کر آتی تھی پرانی کتابوں کو ایک بڑے سے ڈبے میں ڈال کر اسٹور روم میں رکھ دیتی تھی، اور پھر جب بھی اس کا دکان کا چکر لگتا تھا تو دکان والے کو پرانی کتابیں واپس دے دیتی تھی۔ آج بھی وہ نئی کتابیں لے کر آئی تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں سے پرانی ساری کتابوں کو اس ڈبے میں ڈال رہی تھی، جبکہ نئی کتابوں کو کمرے میں سیٹ کر رہی تھی۔ اسی دوران ایسی کتاب اس کے سامنے آئی تھی جو خالی تھی۔ ایمن اس پر لکھا ہوا کوڈ پڑھ لیا تھا اور اب اسے غیر ضروری سمجھ کر انہی کتابوں کے ساتھ ڈبے میں ڈال کر اسٹور روم میں رکھ دیا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ کتاب اس کی کسی کام کی نہ تھی، مگر وہ کسی اور کے لیے کس قدر ضروری تھی ایمن ابھی اس بات سے واقف نہیں تھی۔ صاحب جی معاف کر دے، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ کل دکان پر میرا بیٹا تھا، اسے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ میرا یقین کرو، میں نے اس کتاب کو دکان کے آخری کونے پر رکھا تھا، وہاں تو کسی کی بھی نظر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے کسی کی اس پر نظر پڑ گئی ہو، کوئی اس کتاب کو لے گیا۔ دکاندار ہاتھ باندھے کام پر رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑا شخص اسے گریبان سے پکڑے کھڑا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اس قدر وحشت تھی کہ جیسے ابھی وہ شخص کو جان سے مار دے گا۔ تمہاری معافی نہیں چاہیے مجھے، وہ کتاب ہر حال میں چاہیے تمہارے بیٹے نے دی ہے یا جس نے بھی دی ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ شام ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ کتاب مجھے واپس نہ ملی تو تمہاری اور تمہارے بیٹے کی لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ میں نے یہ کام تمہارے ذمے لگایا تھا، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی تم نے اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر دی؟ تم جانتے بھی ہو اگر وہ کتاب کسی دشمن کے ہاتھ لگی تو ہم راتوں رات برباد ہو جائیں گے۔ اس میں لکھا ہوا کوڈ ایک لمحے میں ہمیں برباد کر دے گا۔ صاحب میں پچھلے 5 سال سے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کا مال بحفاظت آپ تک پہنچتا رہا ہوں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور میرے بیٹے نے زبردستی مجھے گھر بھیج دیا۔ میں بس 1 گھنٹے کے لیے گھر گیا تھا اور اسی وقت واپس آ جاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ 1 گھنٹے میں ہی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ سلیم، مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مجھے وہ کوڈ ہر حال میں چاہیے۔ کچھ بھی کرو، اپنے بیٹے سے پوچھو کہ کون آیا تھا دکان میں، کون لے کر گیا ہے، مجھے بس اس شخص کا نام بتا دو، باقی میں خود سنبھالوں گا۔ صاحب آپ فکر ہی مت کریں، ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کل دکان سے کون کتابیں خرید کر لے کر گیا ہے اور وہ کتاب کس کے پاس ہے۔ تو اتنی دیر سے کیا میں فضول میں بکواس کر رہا ہوں جو تم خاموشی سے بیٹھ کر سن رہے ہو؟ پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ ایسے خواہ میں میرا اتنا وقت ضائع کروا دیا۔ اب جلدی کرو، تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، جلدی سے جلدی مجھے اس شخص کا نام بتاؤ، اس کا ایڈریس، سب کچھ چاہیے۔ جی صاحب۔ سلیم ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھتا تھا اور دوبارہ سے رجسٹر پر جھک کر نام تلاش کرنے لگتا، جبکہ اس کا بیٹا بھی ایک طرف کھڑا ہوا نہایت گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کون لوگ تھے اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ تو بس اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا تو بار بار پریشانی سے اپنا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ آج مجھے بہت سارا کام ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے، تم پریشان مت ہونا اور سو جانا، میرے پاس دوسری چابی ہے، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ ایمن، میں تمہیں پہلے بھی کتنی مرتبہ سمجھا چکی ہوں، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی خبر سننے کو ملتی ہے، جو بھی کام رہ جائے وہ تم کل کر لینا اور پلیز ٹائم سے گھر واپس آ جانا۔ جب تک تم گھر واپس نہیں آتی مجھے پریشانی لگی رہتی ہے۔ اچھا، میری ماں، آ جاؤں گی، اب اگر تمہاری اجازت ہو تو میں چلی جاؤں۔ ایمن نے جس طرح ادب سے سر جھکاتے ہوئے زارا سے جانے کی اجازت مانگی تھی، اس کا یہ انداز دیکھ کر زارا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ایسے ہی تھی، ایک لمحے میں دوسرے کا موڈ بدل کر رکھ دیتی تھی۔ زارا کی بے رنگ زندگی میں بھی ایمن کی وجہ سے ہی رونق تھی۔ کبھی کبھی تو زارا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھی، اپنوں کے کھونے کے بعد بھی وہ لڑکی زندگی سے مایوس نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس میں جینا چھوڑا تھا۔ وہ نہ صرف خود خوش رہتی تھی، زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتی تھی، بلکہ دوسروں کو بھی خوش رکھتی تھی اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی خوش رہنا سکھاتی تھی۔
اور ایمن کی یہی عادت زارا کا سب سے زیادہ پسند تھی۔ ہاں ہاں جاؤ، میں نے جانے سے کب روکا ہے؟ بس یہ کہہ رہی ہوں کہ جلدی لوٹ آنا، اور اگر میں گھر واپس نہ آئی تو پھر یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو ایمن؟ میں نے کتنی بار کہا ہے تم مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیا کرو۔ زارا کو تو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ ارے یار مذاق کر رہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، شام ہونے سے پہلے آ جاؤں گی پکا، سچی میں۔ ایمن جلدی جلدی میں اپنی ضرورت کا سامان اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ زارا نے بھی اپنا بیگ اٹھایا تھا اور آفس کے لیے چل پڑی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ ایمن ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ ایک چھوٹا سا بند کمرہ تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو اپنے کام سے جا رہی تھی۔ تھوڑا سا سوچنے پر یہ اسے یاد آ گیا تھا جب وہ اپنے گھر سے نکل کر تھوڑا آگے گئی تھی تو ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اس میں سے ایک نقاب پوش نکلا تھا جس نے ایمن کے قریب آتے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور زبردستی اسے گاڑی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ہائے اللہ جی، کیا واقعی میں بھی ناول کی ہیرون کی طرح اغوا ہو گئی ہوں؟ بالکل، لیکن کسی ناول کی ہیرون کی طرح نہیں۔ یہ آواز سن کر ایمن نے فوراً نظریں اٹھا کر جب اپنے سامنے تو ایک خوبصورت سا نوجوان اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ ہیرو ہیں؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے جیسے ناول میں ہیرو ہیرون کا اغوا کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں، کیا آپ بھی مجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟ عادل کو تو اپنے سامنے بیٹھی لڑکی پاگل لگی تھی۔ اس قسم کی فضول باتیں کر کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے بیوقوف بنا لو گی اور میں یہ سمجھوں گا کہ تم کوئی عام سی لڑکی ہو، بہت ہی بھولی بھالی سی اور معصوم سی؟ تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے یہ ناٹک بند کرو اور اگر اپنی زندگی کی پرواہ ہے تو جو میں پوچھ رہا نا خاموشی سے اس کا سچ سچ جواب دو۔ عادل کو یہی لگا تھا کہ یہ لڑکی خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ جی پوچھیے، آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ ویسے بھی میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ کتاب کہاں ہے؟ عادل کا سوال سنتے ہی پہلے تو ایمن کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ کون سی کتاب؟ دیکھو لڑکی، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تو اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں کس کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ اب بنا وقت ضائع کیے یہ مجھے فوراً بتاؤ کہ وہ کتاب کہاں ہے۔ ارے جب تک آپ بتائیں گے نہیں کون سی کتاب تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ… دیکھیں میں دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، اب آپ کو کون سی کتاب چاہیے مجھے کیا معلوم؟ میں اسی کتاب کی بات کر رہا ہوں جو تم سلیم کی دکان سے خرید کر لائی تھی۔ اوہ اچھا، تو ایسے کہیں نا کہ آپ کو ناولز کی کتابیں چاہیے۔ ویسے شکل سے تو آپ اتنے غریب نہیں لگتے، ناول کی کتابوں کے لیے آپ نے مجھے اغوا کر لیا۔ کیا آپ کو بھی ناول پڑھنے کا اتنا شوق ہے؟ ایمن تو اپنی پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص کوئی عام شخص تو نہیں لگ رہا تھا، اچھا خاصا باڈی بلڈر تھا، حلیے سے بھی کافی سمجھدار لگتا تھا۔ مجھے فضول بولنے والے لوگ بے حد برے لگتے ہیں، اور جو چیز مجھے بری لگتی ہے میں اسے ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ عادل نے اپنی گل نکال کر ایمن کے سامنے رکھی تھی۔ اس کا مقصد ایمن کو ڈرانا تھا، لیکن وہ بھی کہاں ڈرنے والی تھی۔ تو یہ بات آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اور گن تو ایسے دکھا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں اس سے ڈر جاؤں گی؟ ایک تو مجھ سے میری کتابیں مانگ رہے اور ظاہر ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑے گینگسٹر ہوں۔ یہ کہتے ہی ایمن اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ عادل کو واقعی میں اس لڑکی کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ دیکھو لڑکی، میں آخری بار تم سے آرام سے پوچھ رہا ہوں، میرا دماغ خراب مت کرو، ورنہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ برا پیش آؤں گا۔ اب جلدی سے بتاؤ کہاں ہے وہ کتاب؟ مجھے پتہ ہے آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سچ میں مجھے آپ سے ڈر نہیں لگ رہا۔ اور یہ کہ آپ کتاب پوچھ رہے ہیں، سیدھی طرح سے کہیں نا کہ آپ نے مجھے راستے میں کہیں دیکھا تھا، آپ کو مجھ سے محبت ہوگی، اس لیے آپ مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں، اور اب آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اگر میں انکار کروں گی تو آپ مجھے مارنے کی دھمکی دیں گے، ہے نا؟ لیکن آپ بے فکر رہیں، میں انکار نہیں کروں گی۔ شکل و صورت کے حساب سے آپ ہینڈسم ہیں، اس لیے مجھے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایمن مزے سے اپنی ٹانگیں بھی کرسی کے اوپر رکھ کر سکون سے بیٹھ گئی تھی، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ لیکن اس کی یہ باتیں سامنے بیٹھے شخص کا دماغ بری طرح سے گھما گئی تھی۔ لڑکی، لگتا ہے تم اس طرح سے نہیں مانو گی۔ ارے اور کیسے مانتے ہیں، مان تو گئی ہوں، کہہ تو رہی ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ بتائیں اور کیسے ہاں کی جاتی ہے؟ تمہارا بندوبست کرنا پڑے گا مجھے۔
عادل نے یہ کہتے ہی پاس پڑی ٹیپ اٹھا کر سب سے پہلے ایمن کے منہ پر ٹیپ لگائی تھی اور اب رسی سے اس کے ہاتھ پیر باندھنے لگا تھا۔ اب پوری رات اس اندھیرے کمرے میں رہنا، یہاں پر سانپ بچھو اس طرح کی چیزیں بھی موجود ہیں، اور اگر تم صبح تک زندہ بچ گئی تو مجھے امید ہے بنا کوئی ڈرامہ کھڑا کیے تو مجھے اس کتاب کے بارے میں بتا دو گی۔ عادل کی بات سن کر تو صحیح معنوں میں اب ایمن کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ مسلسل نام میں سر ہلا رہی تھی، لیکن سامنے موجود شخص کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے ایمن کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ دیے تھے اور کمرے کی لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ دروازے کو بھی اس نے جاتے ہوئے اس نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ کمرے میں اس قدر اندھیرا دیکھ کر واقعی میں ایمن کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ یا اللہ جی، مجھے تو لگ رہا تھا ناول کے ہیرو کی طرح میرا ہیرو بھی مجھے مل گیا ہے، لیکن وہ تو مجھے یہاں بند کر کے چلا گیا۔ اگر واقعی میں وہ ہیرو کے بجائے ویلن نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا اس کا مطلب زارا ٹھیک کہتی تھی؟ لیکن نہیں، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ کہانی کا ویلن نہیں بلکہ ہیرو ہے۔ صاحب، میں نے ہر جگہ پتہ کر لیا، لیکن اس لڑکی کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ اپارٹمنٹ میں اپنی سہیلی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی سہیلی کا کہنا ہے کہ وہ کل سے لاپتہ ہے۔ سلیم سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ سامنے کھڑا شخص اس کی بات سن کر کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر چکا تھا۔ اور تم میرے سامنے کھڑے ہو کر اتنی سکون سے یہ بات مجھے بتا رہے ہو؟ کہاں گئی وہ لڑکی؟ ڈھونڈو اسے، جہاں بھی ہے ڈھونڈ کر میرے سامنے لاؤ۔ ایسے کیسے وہ غائب ہو سکتی ہے؟ اگر وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ لگی تو سب برباد ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے ڈھونڈو، اپنے سارے بندوں کو اس کام پر لگا دے۔ مجھے شام تک وہ کتاب چاہیے، اور اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا یہ تم اچھے سے جانتے ہو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکی کو مار کر کہیں پھینک دینا کہ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرہ ہے۔ صاحب، آپ کے کہنے سے پہلے میں نے سارے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا ہے۔ سبھی لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ فکر مت کریں، وہ جلد ہی مل جائے گی۔ کیا مطلب اس بات کا کہ وہ جلد مل جائے گی؟ جلد نہیں، شام۔ وہ لڑکی ہر حال میں مجھے چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا سلیم تو تمہارے بیٹے کو ختم کرنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے سلیم ابھی تک اس کے خوف اور اس کی دہشت سے کانپ رہا تھا۔ یہ لڑکی تو میرے لیے امتحان بن گئی ہے۔ کیا کروں؟ کیسے اس سے سچ کا پتہ لگواؤں؟ اگر اس کی جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو اب تک میں ساری معلومات نکلوا چکا ہوتا۔ ایک تو لڑکی ہے اور اوپر سے شکل بھی اس قدر معصوم ہے کہ چاہ کر بھی میں اس پر سختی نہیں کر پا رہا۔ عادل ایمن کو رسی سے باندھ تو آیا تھا، لیکن تب سے وہ باہر آ کر ادھر ادھر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ایمن کا معصوم سا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جب مزید وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا تو اس نے اس کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے تاکہ جا کر دیکھ سکے کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ میں نے کہا تھا نا آپ ہیرو ہیں، اس لیے تو واپس آئے ہیں مجھے دیکھنے کہ آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور اب آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ عادل نے کمرے میں آتی سب سے پہلے ایمن کے منہ سے ٹیپ ہٹائی تھی اور اس کی ہاتھ پاؤں رسیوں سے آزاد کر رہا تھا، جبکہ ایمن نے تو دوبارہ سے نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا تھا۔ ایمن کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو عادل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وہ چھپ آ گیا۔ دیکھو لڑکی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ خاموشی سے بیٹھی رہو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی تھی، اس لیے میں نے تمہیں باندھ دیا۔ اب اگر تم مزید اسی طرح سے بولتی تو تم نے اسی کمرے میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو آپ میری بات کا جواب دے دیں، اس کے بعد میں نہیں بولوں گی۔ دیکھیں، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو ہی گئی ہے تو مان لیں، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ مجھے محبت پر یقین نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس قسم کے فضول کاموں میں پڑتا ہوں۔ جو انسان یہ کہتا ہے نا کہ اسے محبت پر یقین نہیں ہے، اسے سب سے زیادہ شدت والی محبت ہوتی ہے، اور دیکھنا آپ کو بھی ایسی محبت ہوگی۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا؟ آئی بات سمجھ؟ اور تم جانتے ہی کیا ہو میرے بارے میں؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں کسی فلم کا ہیرو ہوں اور تمہاری یہ بے تکی باتیں سن کر مجھے تم سے محبت ہو جائے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تم جانتی ہو میں شہر کا سب سے بڑا دہشت گرد ہوں، آس پاس کے لوگ میرا نام سن کر کانپنے لگتے ہیں۔ میں کسی کی بھی جان لینے میں ایک لمحہ نہیں لگا تھا۔ کسی کی جان لینا میرے لیے بچوں کا کھیل ہے، اور مجھ جیسے بے رحم انسان کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ عادل ایمن کے ہاتھ رسیوں سے آزاد کر چکا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں اور پیروں پر سرخ رنگ کے نشان بن گئے تھے۔ وہ واقعی میں ظالم تھا، لیکن اس لڑکی پر
اسے کیوں رحم آیا، یہ بات اسے بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایمن تو اس کی بات سن کر ہی تھوڑی دیر کے لیے تو خاموش ہو گئی تھی۔ عادل کو لگا کہ شاید وہ اس کی باتوں سے ڈر گئی ہے۔ عادل بھی مزید کچھ بولے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، جبکہ ایمن بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ کہاں لے کر جانے والا ہے۔ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ یہ گھر کتنا پیارا ہے، کس کا ہے؟ عادل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور خاموشی سے اسے اندر لاتے ہی باہر کا دروازہ لوک کر دیا۔ اس فلیٹ میں 2 کمرے ہیں، رائٹ سائڈ والا کمرہ میرا ہے، دوسرے کمرے میں جا کر تم رہ سکتی ہو۔ کچن میں کھانے کا سامان بھی موجود ہے۔ عادل سے یہ کہہ کر جانے لگا جب دوبارہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ گھر میں خاموشی سے رہنا۔ اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری یا چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ عجیب انسان ہے، ایک تو مجھے بنا کوئی بات بتائے یہاں لے آیا اور اوپر سے کیسے مجھ پر روب جاڑ رہا ہے۔ لیکن خیر، مجھے کیا، اتنا اچھا گھر ہے، میں تو سکون سے اپنی مرضی سے رہوں گی۔ صبح سے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اتنی بھوک لگی ہے۔ اس خڑوس انسان نے تو کھانا بھی نہیں پوچھا، آتے ہی حکم سنا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمن ساتھ ساتھ عادل کو بھی باتیں سنا رہی تھی جو کہ وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کچن میں آتی اپنے لیے کھانا ڈھونڈنے لگی۔ شکر تھا کہ فریج میں کھانا موجود تھا۔ کھانا گرم کر کے ہال میں آتی ایمن نے کھانے کی پلیٹ اپنے سامنے رکھی تھی اور سامنے لگی LCD آن کر کے بیٹھ گئی۔ یہ شور کس چیز کا ہے؟ اتنی تیز آواز؟ عادل جو تھکاوٹ کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا، شور کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آواز تو باہر سے آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر باہر آیا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت اور غصے سے اس کا دماغ گھوم گیا تھا، کیونکہ سامنے ایمن LCD پر اونچی آواز میں گانے لگا کر سننے میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ ارے یہ کیا کیا آپ نے، ٹی وی کیوں بند کر دیا؟ ایمن تو منہ کھولے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جس نے آتے ہی ٹی وی کا ریموٹ اٹھاتے فوراً ہی اسے بند کر دیا تھا۔ لڑکی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس گھر میں خاموشی سے رہنا، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی، تو خاموشی سے ہی رہ رہی ہوں۔ میں کون سا بول رہی ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ میرا نام ایمن ہے، لڑکی نہیں۔ اور دوسری بات، ایک تو آپ نے زبردستی مجھے یہاں پر رکھا ہوا ہے اور اوپر سے مجھے اپنی مرضی سے رہنے بھی نہیں دیتی۔ تم یہاں کوئی چھٹیاں منانے نہیں آئی جو اپنی مرضی سے ہر چیز کرتی پھرو۔ اگر تمہیں یاد ہو کہ میں نے تمہیں اغوا کیا، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں اس گھر میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی ہے۔ اب اگر تم نے مزید کوئی ایسی حرکت کی تو میں تمہیں ایک کمرے میں بند کر دوں گا، پھر دن رات اسی کمرے میں بیٹھی رہنا۔ عادل کہہ کر کچن میں پانی پینے گیا تھا، جب کچن کی حالت دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ لڑکا ہونے کے باوجود بھی کچن کی ایسی حالت تو کبھی اس نے بھی نہیں کی تھی جیسی حالت وہ لڑکی بنا گئی تھی۔ اس نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں بہت ہی صفائی پسند ہوتی ہیں اور گھر کا بہت صاف ستھرا رکھتی ہیں، لیکن یہ لڑکی تو ایک عجیب ہی نمونہ تھی جو اس کے پلے پڑ گئی تھی۔ وہ غصے سے واپس آیا تھا اور واپس آتے اس نے ایمن کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، اپنے ساتھ کھینچتا ہوا کچن میں لے آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں آپ کو نہیں پتا یہ کچن ہے اور کیا ہے؟ ابھی کے ابھی یہ سب صاف کرو، تمہارے پاس 5 منٹ ہے۔ 5 منٹ میں مجھے میرا کچن پہلے کی طرح صاف چاہیے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ایمن تو بس اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ عادل کو حیرت ہوئی تھی اس کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ کیا یہ لڑکی واقعی میں پاگل تھی؟ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا کہ ابھی کے ابھی یہ سب کچھ صاف کرو۔ مجھے نیند آ رہی ہے، آپ خود کر لینا پلیز۔ اچھا، تو اس وقت نیند نہیں آ رہی تھی جب اتنی اونچی آواز میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی؟ اور میں کیوں کرنے لگا صاحب؟ یہ سب تم نے یہ سارا گند ڈالا ہے تو صاف بھی تم کرو گی۔ مجھے نیند آ رہی ہے نا سچی میں، بہت زیادہ۔ آپ خود کر لینا پلیز، آپ کو میری ذرا سی بھی فکر نہیں ہے۔ صبح سے اتنا کچھ ہوا اور یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ نشان ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ آپ کو چاہیے تو میرے ہاتھوں پر دوا لگا کر مجھے خود کھانا کھلاتے اور پھر کہتے کہ جاؤ جا کر سو جاؤ، لیکن آپ تو پوچھنا بھی نہیں ایک بار، نہ ہی کھانے کا پوچھا اور اب مجھ سے کام کروا رہے ہیں۔ ایمن نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، جبکہ عادل تو اس کی باتیں سن کر ہی حیران ہو رہا تھا۔ اور میں یہ سب کچھ کیوں کرتا؟ کیونکہ آپ میری کہانی کے ہیرو ہیں، اور میں نے پڑھا ہے ہر کہانی میں ہیرو ایسے ہی لڑکی کی فکر کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی ہیرو نہیں بلکہ ایک دہشت گرد ہوں، اور دوسری بات یہ کہ تم میری محبوبہ نہیں ہو جس کے میں نخرے اٹھاؤں گا، بلکہ میری قیدی ہو۔ آئی سمجھ؟
تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ بن جائیں نا ہیرو۔ ویسے بھی شکل تو آپ کی اتنی پیاری ہے، اتنے ہینڈسم ہیں، بالکل ہیرو لگتے ہیں۔ ایمن نے اپنا ہاتھ عادل کے چہرے پر رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عادل تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ عادل نے بھی اسی لمحے جانے کیا سوچ کر ایمن کو بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ ہیرو تو پھر رومانٹک بھی ہوتے ہیں، کیا خیال ہے پھر بن جاؤں تمہارا ہیرو؟ ایمن کی زبان کو اب جا کر بریک لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ عادل کے ہاتھ سے ہٹایا تھا، بھاگتے کمرے میں جا کر چھپ گئی، دروازے کو بند کر لیا، جبکہ عادل اس کی حرکت پر دل کھول کر مسکرایا تھا۔ اس نے خود ہی اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ہلکی رکھی تھی، جب ہی وہ اتنی آسانی سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بھاگ گئی تھی۔ پاگل لڑکی، اب اپنا یہ ہیرو نامہ دوبارہ میرے سامنے تو کبھی نہیں کھولے گی۔ وہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا جا تھا، کیونکہ پچھلے 2 دن سے وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ کیا بنا، کچھ پتہ چلا؟ نہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ عادل، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم جانتے ہو رافع اور اس کے آدمی ہر جگہ اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں تک پہنچے تو کسی بھی طرح سے اس لڑکی سے وہ کوڈ پوچھو، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ویسے تم نے بہت اچھا کیا جو تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئے، کیونکہ جب تک وہ کوڈ ہمارے ہاتھ نہیں لگتا یہ لڑکی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جانتا ہوں، اور بہت جلد وہ کوڈ بھی حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد میرے دشمنوں کو ان کے انجام سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں ان کا وہ حال کروں گا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ عادل کی آنکھوں میں اس وقت جس قدر وحشت اور غصہ تھا، اگر ایمن یہ دیکھ لیتی تو کبھی بھی اس کے سامنے ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت نہ کرتی۔ مجھے تم سے یہی امید ہے عادل کہ تم بہت جلد اپنی منزل کو پا لو گے، لیکن اب ہم مزید دیر نہیں کر سکتے۔ کسی بھی طرح سے اس لڑکی سے اس کوڈ کے بارے میں معلومات لو، کیونکہ دشمن ہمارے سر پر پہنچ چکا ہے اور کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر وار کرے اور ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، ہم اس کا نام و نشان مٹانا ہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ یہ ہیرو کہاں چلا گیا؟ کہیں مجھے اس گھر میں چھوڑ کر کہیں چلا تو نہیں گیا؟ اگر وہ واپس ہی نہ آئے تو پھر میں کیا کروں گی؟ نہیں، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں۔ جس کا اپنا گھر ہے بھلا کوئی اپنا گھر چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے؟ ارے واہ، پورے گھر کی تو بہت اچھے طریقے سے صفائی کی ہوئی ہے، کچن بھی صاف کر دیا ہے۔ کتنا صفائی پسند انسان ہے۔ اچھی بات ہے، مجھے تو ویسے بھی یہ سارے کام کرنے نہیں آتے۔ مجھے تو بھوک بھی بہت لگی، اب کیا کروں؟ یہ ہیرو بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ اچانک کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ ایمن جلدی سے کچن سے باہر آئی، سامنے عادل کھڑا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تو میں کون سا کھانا ہوں جو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ کچن میں ہر چیز موجود ہے، بھوک لگی تھی تو کچھ کھا لیتی۔ عادل ایک طرف سے گزرتا ہوا آگے چلا آیا۔ ایمن جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، وہ مجھے کچھ بنانا ہی نہیں آتا، وہاں پہ زارا میرے لیے کھانا بناتی تھی، اس لیے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ 1 منٹ، تم اس لیے میرا انتظار کر رہی تھی کہ میں آ کر تمہیں ناشتہ بنا کر دوں گا؟ جی بالکل، آپ جلدی سے کچھ بنا دینا، بہت بھوک لگی ہے۔ لڑکی، تم پاگل باگو تو نہیں ہو؟ ابھی کل رات کو ہی میں نے تمہیں اچھی طرح سے سمجھایا تھا کہ تم یہاں پر کوئی پکنک منانے نہیں آئی ہو، اور میں کوئی تمہارا ملازم نہیں ہوں، جو بھی کھانا ہے خود بناؤ اور کھاؤ۔ عادل سامنے صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا تھا، جبکہ ایمن تو اس کا جواب سن کر سر جھکا کر وہیں کھڑی تھی۔ 1 منٹ پہلے یہاں آؤ میرے پاس، مجھے تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ایمن خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو، جو میں کچھ تم سے پوچھوں گا مجھے سچ سچ بتانا۔ اگر تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی تو میں تمہیں واپس تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ آئیں گے؟ آپ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے؟ کیا آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ ایمن کو تو اسے واپس چھوڑ آنے کی بات سن کر ہی گہرا صدمہ لگا تھا۔ عادل بھی حیران تھا کہ وہ لڑکی عجیب تھی جو اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، ورنہ اس کی جگہ کوئی بھی اور لڑکی ہوتی تو گھر واپس جانے کے نام پر خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ پہلے میری باتوں کے سچ سچ جواب دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ جی پوچھے۔ تم نے جو سلیم نامی آدمی کی دکان سے کتابیں خریدی تھی، ان کتابوں میں کسی کتاب میں کوئی کوڈ لکھا ہوا تھا؟ وہ کوڈ والی کتاب کہاں ہے؟ مجھے بس یہ جاننا ہے۔ کوڈ والی کتاب؟ ہاں، مجھے یاد آ گیا، میں وہاں سے بہت ساری کتابیں خرید کے لائی تھی پڑھنے کے لیے۔ مجھے ناول پڑھنے کا بہت شوق ہے نا، اسی لیے۔ لیکن ان میں ایک کتاب ایسی تھی جو بالکل خالی تھی، لیکن ان کے درمیان میں کوڈ لکھا ہوا تھا۔ ہاں، وہی کتاب۔ کہاں ہے وہ؟ وہ تو میں نے اپنی پرانی کتابوں کے ساتھ
اپنے کمرے میں بنے چھوٹے سے اسٹور روم میں رکھ دی تھی، کیونکہ وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ اچھا کیا۔ وہ کوڈ تمہیں یاد ہے؟ میں نے پڑھا تو تھا لیکن ابھی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا۔ ایمن، یاد کرنے کی کوشش کرو، تم نے پڑھا تھا، تمہیں یاد آ جائے گا۔ ایمن حیرت سے عادل کو دیکھنے لگی تھی، جس نے پہلی مرتبہ اس کا نام لیا تھا۔ وہ اس کوڈ کو جاننے کے لیے کتنا بے چین تھا۔ آخر ایسا بھی کیا تھا اس میں؟ نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اچھا، وہ کتاب تو تم نے سنبھال کر رکھی ہے نا؟ اگر ہم وہاں جائیں تو تم مجھے وہ کتاب دے سکتی ہو؟ ہاں، میں آپ کو دے دوں گی۔ ویسے بھی وہ میرے کسی کام کی ہے ہی نہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ گڈ، اب کامیابی بس ہم سے تھوڑا دور ہے۔ عادل کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جبکہ ایمن کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ عادل سے مزید کچھ پوچھتی، باہر کے دروازے سے عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی تھی، جیسے کوئی لوک توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر اچانک ہی گھر کی بڑی سی کھڑکی جو کہ باہر کھلتی تھی ایک دم سے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، اور کوئی شخص گھر کے اندر داخل ہوا تھا، جس کے چہرے پر نقاب تھا اور ہاتھ میں گن تھی اور ایک بڑا سا چاقو تھا۔ عادل نے فوراً ایمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی 2 آدمی اور گھس آئے تھے اور گھر میں عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی۔ عادل ان تینوں آدمیوں سے اکیلا مقابلہ کر رہا تھا۔ ایمن، تم میرے کمرے میں جاؤ اور دروازہ اندر سے بند کر لینا، جلدی جاؤ۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تو ایمن کے واقعی میں ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کی طرف جاتی، ان تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن عادل ان تینوں آدمیوں کے چکمہ دے کر ایمن کا ہاتھ پکڑ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی الماری کھول کر اس میں سے ایک بیگ نکالا تھا اور کمرے کے فرش پر سے کارپیٹ ہٹا کر نیچے کی طرف ایک دروازہ کھولا تھا۔ ایمن کا ہاتھ پکڑ کر وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے گاڑی موجود تھی، وہ ایمن کو لے کر اس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آپ کو میری وجہ سے چوٹ لگی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ اپنے کمرے میں اور یہ مجھے دے دو، میں خود کر لوں گا۔ خود کیسے کریں گے؟ میں کر رہی ہوں نا، خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ ایمن عادل کے زخموں کو صاف کر رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر اپنے لیے فکر اور پریشانی دیکھ کر عادل کا عجیب سی الجھن ہوئی تھی۔ شاید وہ ایمن کو خود سے دور رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کس قدر خطرے میں گھری ہوئی ہے۔ کون تھے وہ لوگ اور ایسے کیسے آپ کے گھر میں گھس کے؟ آپ مجھے سچ سچ بتائیں، آپ کون ہے اور وہ کوڈ کس چیز کا ہے؟ ان ساری چیزوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم ان سب سے دور رہو، جتنا ہو سکے مجھ سے بھی اب جاؤ یہاں سے۔ میرا ہی تو تعلق ہے ان ساری چیزوں سے۔ وہ لوگ مجھے مارنا چاہتے تھے نا، کیونکہ میں کوڈ جان گئی تھی، اور آپ بھی تو مجھے اسی لیے اغوا کیا تھا، کیونکہ آپ کو بھی وہ کوڈ جاننا تھا، اور میں نے تو آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تو پھر آپ نے میری جان کیوں بچائی؟ آپ کو تو آپ کی معلومات مل گئی تھی، تو پھر آپ مجھے وہاں لوگوں کے حوالے کر دیتے، مجھے مرنے دیتے۔ میرے لیے ان سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو لڑکی، میں تمہارے لیے کسی سے نہیں لڑا، میرے دشمن تھے، میرے گھر میں گھسے تھے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولے، میں جانتی ہوں آپ کے لیے وہاں سے نکلنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، آپ بہت آسانی سے وہاں سے نکل سکتے تھے، لیکن صرف مجھے بچانے کے لیے آپ نے ان سے لڑائی کی اور آپ کو اتنی چوٹ لگی۔ کیوں بچایا آپ نے مجھے؟ کیونکہ یہ میرا فرض ہے دوسروں کی جان بچانا، اور میں کبھی اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ صرف فرض آپ نے میری جان اس لیے بچائی تھی کیونکہ دوسروں کی جان بچانا آپ کا فرض ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ میری جان آپ کے لیے قیمتی نہیں ہے، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے میری جان بچا کر اپنا فرض ادا کر دیا، اور میں نے بھی آپ کو سارا سچ بتا دیا ہے۔ اب میں یہاں سے جا رہی ہوں، کیونکہ اب میں آپ کو ذمہ داری نہیں۔ ایمن اٹھ کر جانے لگی تھی جب عادل نے کھڑے ہوتے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ اتنی آسانی سے تم یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جاتا، وہ کتاب میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتی، تب تک تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اور اس بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عادل کے ہاتھ چھوڑتے ہی ایمن اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کے ہیرو کو اس سے محبت ہو گئی ہے، اسی لیے اس نے اس کی جان بچائی، لیکن وہ تو صرف اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ رافع ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے اور میرا سب سے بڑا دشمن بھی۔ کچھ سال پہلے ہم دونوں کی کافی اچھی دوستی تھی، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے ایک ساتھ فورس جوائن کی تھی۔ ہم لوگ خفیہ ایجنسی کے لیے
کام کرتے تھے، لیکن پھر ایک مشن کے دوران رافع سے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے ایجنسی سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ میں نے وہ مشن بہت اچھے طریقے سے مکمل کیا تھا۔ رافع کو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے خود سارا کریڈٹ لینے کے لیے اس میں برا ثابت کیا، جبکہ یہ اس کی اپنی غلطی تھی، اور اس کے بعد سے وہ میرا اور اس ملک کا دشمن بن گیا، غلط کاموں میں ملوث ہو گیا، اور اسی طرح سے ایک بہت بڑا دہشت گرد بن گیا۔ اس کو پکڑنے کے لیے پچھلے 1 سال سے کام کر رہا ہوں۔ میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں بلکہ ایک انٹیلیجنس کا آدمی ہوں، اور میرا کام اسی طرح سے دشمن کو پکڑنا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنا کام بہت خفیہ طریقے سے کرتے ہیں، اپنے کام کے لیے وہ خاص قسم کے کوڈ استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان تک پہنچ نہ سکے، اور وہ کوڈ ایک دوسرے کو پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا طریقہ ڈھونڈا ہے کہ کوئی بھی ان تک پہنچ نہ پائے۔ اس میں انہوں نے سلیم نامی آدمی کو شامل کیا جس کی کتابوں کی ایک چھوٹی سی دکان ہے۔ وہ کوڈ کتاب میں لے کر دوسروں کو دیا جاتا تھا۔ سلیم ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اسی لیے جب بھی ان کا آدمی آتا تھا تو وہ خاص کتاب ان کے حوالے کر دیتا تھا، اس طرح کسی کو ان پر شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر اس دن سلیم کے بیٹے نے غلطی سے وہ کتاب بہت ساری کتابوں کے ساتھ تمہیں بیچ دی، اور وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ لوگ پہلے دن سے تمہارے پیچھے تھے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی میں تم تک پہنچ گیا اور تمہیں اپنے پاس لے آیا۔ میں بھی صرف وہ کوڈ حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں اغوا کیا۔ اگر وہ کوڈ مجھے مل جاتا تو رافع اور اس کے گینگ کے سب لوگ ایک لمحے میں تباہ ہو جاتے۔ عادل نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی ایمن کو بتا دی تھی، جبکہ ایمن خاموشی سے اس کی ہر بات سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں وہ کتاب آپ کو ڈھونڈ کر دے دوں گی، آپ جب کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میں چاہتی ہوں آپ جلد از جلد اپنا کام ختم کریں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ عادل کو آج اس لڑکی کی باتیں سن کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ عادل کی ہر بات کا الٹا جواب دیتی تھی، لیکن آج کیسے وہ ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دے رہی تھی، جبکہ اس کی آخری کہی جانے والی بات پر عادل کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر وہ خاموش رہا کیونکہ اس وقت اس کا کام اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھا۔ اسے بس اپنا مشن مکمل کرنا تھا، باقی ساری باتیں بات کی تھی۔ میں نے یہیں پر وہ کتاب رکھی تھی، لیکن یہاں تو سارا سامان آگے پیچھے ہے۔ لگتا ہے میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کسی نے یہاں کی تلاشی لی تھی۔ یقیناً یہ انہی لوگوں کا کام ہے، وہ یقیناً اس کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئے ہوں گے۔ اگر وہ کتاب ان کے ہاتھ لگ گئی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ عادل، ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ ارسل کو اب صحیح معنوں میں فکر ہونے لگی تھی۔ تم فکر مت کرو، جیت ہماری ہوگی۔ وہ دونوں ایمن کے ساتھ مل کر اس کتاب کو ڈھونڈ رہے تھے جب اچانک سے باہر سے فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ وہ لوگ ہمارے انتظار میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہی ہم یہاں آئے تو وہ ہمارا قصہ تمام کر دے۔ اسی لیے عادل، میں نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں ابھی تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے۔ میرے پاس مزید انتظار کرنے کا وقت نہیں تھا۔ فائرنگ کی آواز قریب سے قریب آتی جا رہی تھی، جبکہ ایمن کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کتاب مل ہی نہیں رہی تھی۔ عادل، چھوڑو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ارسل نے فی الحال یہاں سے جانا بہتر سمجھا تھا، لیکن عادل اپنا کام مکمل کیے بغیر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم جانتے ہو ارسل، میں اپنا کام ادھورا چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اگر آج ہم لوگ یہاں سے ڈر کر بھاگے تو ہم یہ مشن ہار جائیں گے، اور تم جانتے ہو کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن ہار نہیں سکتا۔ اب جلدی کرو۔ وہ تینوں اس وقت وہ کتاب ڈھونڈ رہے تھے جب اچانک سے انہیں ایمن کی آواز سنائی تھی۔ مل گئی ہے، یہی وہ کتاب ہے، مل گئی مجھے۔ عادل نے جلدی سے وہ کتاب اس کے ہاتھ سے لی تھی اور اسے کھول کر دیکھا تھا تو وہ کوڈ اس سے مل گیا تھا، جبکہ وہ لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ارسل، تم یہ کتاب پکڑو اور فوراً یہاں سے نکلو، میں ایمن کو لے کر آتا ہوں۔ نہیں، آپ لوگوں کو آپ کی کتاب مل گئی، آپ لوگ چلے جائیں، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بکواس بند رکھو، میں نے تم سے نہیں پوچھا کہ مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں۔ ایمن کی بات سن کر تو عادل کو غصہ آ گیا تھا۔ ارسل، تم فوراً یہاں سے نکلو۔ ارسل کے جاتے ہی عادل نے اپنی گن نکالی تھی، جبکہ کچھ آدمی دروازہ توڑ کر اندر آ گئے تھے۔ آنے والے ہر شخص کو وہ اندر آنے سے پہلے دروازے میں گولیوں سے بھون رہا تھا۔ ایمن کو اس نے اپنے پیچھے کیا ہوا تھا۔ وہ امی بابا کی تصویر۔ اچانک ہی ایمن کی نظر اپنی امی اور بابا کی تصویر پر پڑی تھی، جو سامنے ٹیبل پر پڑی تھی اور نیچے گرنے والی تھی۔ ایمن جلدی سے عادل کے پیچھے سے نکل کر اس طرف بھاگی۔
ایمن رکو۔ اس سے پہلے کہ عادل اس کے پاس جاتا، باہر سے آنے والے شخص نے سیدھا ایمن پر گولی چلائی تھی اور اگلے ہی لمحے عادل کے سامنے وہ لڑکی نیچے گری تھی۔ اس کے امی ابو کی تصویر اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کا سفید فراق ایک لمحے میں سرخ ہو گیا تھا۔ عادل کو ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے سینے سے اس کا دل نکال لیا ہو۔ وہ وہیں کھڑا بے چینی سے، بے یقینی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ 4 دن گزر گئے تھے، رافع اس کی گینگ کے سب لوگ پکڑے گئے تھے، ان کا سارا سسٹم تباہ ہو گیا تھا۔ عادل اور ارسل دونوں اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تھے اور ان کے لیے بے حد خوشی کا موقع تھا، لیکن عادل کا چہرہ ابھی بھی پریشان ہاسپٹل کے اس کمرے میں بیٹھا اپنے سامنے موجود اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ہر وقت بولتی رہتی تھی لیکن آج کیسے خاموشی سے لیٹی تھی۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اس کے قریب بیٹھ کر غور سے دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت تھی اور یہ بات سچ تھی کہ عادل پہلی مرتبہ اسے دیکھ کر اپنا دل ہار گیا تھا، لیکن اس نے ابھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اپنے مشن میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں چاہتا تھا۔ امی، بابا، ایمن ہوش میں آتی اپنے ماں باپ کو پکارنے لگی تھی۔ ایمن آنکھیں کھولو، دیکھو میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ عادل اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر جھک کر اسے آنکھیں کھولنے کو کہہ رہا تھا۔ ہیرو، آپ آ گئے، آپ نے سچ میں مجھے بچا لیا، آپ واقعی میں میرے ہیرو ہیں نا۔ ایمن نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، سامنے عادل کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے پھر سے اپنا ہیرو کہنے لگی تھی۔ ہاں، میں تمہاری کہانی کا ہیرو ہوں، اور دیکھو ہیرو نے اپنی جان کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ عادل نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کا کام مکمل ہو گیا، وہ لوگ پکڑے گئے کیا؟ ہاں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، وہ سب لوگ پکڑے گئے ہیں، تم فکر مت کرو، تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو، کہیں درد تو نہیں ہے نا؟ عادل نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اسے بس ایمن کی فکر تھی کیونکہ اسے گولی لگی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا جب آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ آئیں گے۔ ہاں کہا تھا، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ کیا واقعی مجھے واپس چھوڑ آئیں گے؟ ایمن کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ کیوں، تمہیں کیا اس بات پر کوئی شک ہے؟ نہیں، ایمن نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ عادل اس کی اس حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا سننا چاہتی ہوں، لیکن ابھی شاید دل اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے کسی خاص لمحے کا انتظار تھا۔ تم جانتی ہو، جب میں نے پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا تھا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے پاس بھی ایک دل ہے جس کی دھڑکن کو میں نے بہت سال پہلے ہی محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے اپنوں کو کھویا تھا، میں نے اپنے اندر سے ہر جذبے کو ختم کر دیا تھا اور بس ایک ہی چیز کو اپنا مقصد بنا لیا تھا، اور وہ تھا دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانا۔ لیکن جب تو میری زندگی میں آئی تو ایک مرتبہ پھر سے میرے دل میں احساسات جاگنے لگے تھے، لیکن میں اپنے مشن میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں تم سے دور رہتا تھا اور نہ ہی میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ایمن، تمہارے آنے سے پہلے میری زندگی بے رنگ تھی، تم نے میری زندگی میں آ کر رنگ بھر دیا۔ تمہاری شرارتوں نے، تمہاری مسکراہٹ نے، تمہاری باتوں نے مجھے پھر سے جینا سکھا دیا، اور آج میں تم سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، بے حد، بے انتہا۔ میں کبھی تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی کا وہ خاص حصہ جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ وہ دونوں اس وقت سمندر کے کنارے آتی جاتی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ شام کے بعد اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور عادل ایمن کا ہاتھ پکڑ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ جب میں نے بھی آپ کا پہلی بار دیکھا تھا مجھے پتا تھا آپ کوئی گنڈے یا دہشت گرد نہیں ہیں، کیونکہ میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت دیکھی تھی، اس لیے آپ مجھے اچھے لگنے لگے تھے۔ ہاں، اور تم نے پہلے دن ہی مجھے اپنا ہیرو بنا لیا تھا۔ یہ کہتے ہی عادل ہنسنے لگا تھا۔ ہاں، تو کیا آپ میرے ہیرو نہیں ہیں؟ جی بالکل ہوں، اور ہمیشہ رہوں گا۔ اور اگر اب دوبارہ سے آپ نے مجھے اغوا کر لیا تو پھر؟ نہیں، اس بار تم مجھے کر لینا۔ ایمن نے اپنا سر عادل کے سینے سے لگایا تھا۔ عادل نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ہاسپٹل سے عادل ایمن کو اپنے گھر لایا تھا۔ وہاں آتے عادل نے ایمن سے نکاح کیا تھا۔ عادل نے اپنی یہ جاب چھوڑ دی تھی اور اپنے بابا کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ اس نے ایمن کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی۔ اس میں نہ کوئی ان کا دشمن تھا اور نہ ہی کوئی برائی تھی، بلکہ وہ دونوں تھے اور ان کی چھوٹی سی دنیا تھی۔ تو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔
اگر آپ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔